یہ وظیفہ سوچ سمجھ کر کرنا، کیونکہ اس عمل کے کرنے کے بعد رزق دولت اتنا آتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عمل انتہائی آسان ہے، لیکن یہ دل کا ایک راز ہے، یہ سینے کا راز پہلی دفعہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس عمل کو سنبھال کر رکھنا۔ جب بھی کبھی زندگی میں پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، مال و دولت کی ضرورت پڑ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، قرضہ ادا کرنا ہو، 24 گھنٹے کے اندر اندر تمام مسائل کا حل یہ واحد عمل ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا یہ طریقہ ہے، جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اس بندے کی بات بن جاتی ہے۔ اب آپ کو میں بالکل آسان الفاظ میں یہ عمل بتاؤں گا، جو یہ عمل کرتا جائے گا اس کی تقدیر بدلتی جائے گی۔ وہ جو مانگتا جائے گا، صدیوں پرانی حاجتیں جو کہیں سے پوری نہیں ہو رہی، اس عمل کے ذریعے تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ عمل کو سمجھنا ہے، بس توجہ کے ساتھ ہر بات کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی، کہ اسی دیکھیں جو اعداد جو تعداد بتائی جائے اس کے اندر کمی پیشی نہیں کرنی۔ اگر کسی کی تعداد 12 ہے تو اس کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے، کسی کی تعداد 19 ہے تو 19 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو تعداد ہر ایک اسم پاک کی بتائی جائے اس کے مطابق اس کو پڑھتے جانا ہے، اور انشاءاللہ یہ عمل تمہارے حالات بدل دے گا۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے یہ عمل کرتے ہوئے نیت کر لینی ہے اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی۔ یہ عمل دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو دن میں کرنا چاہتا ہے وہ دن میں کر لے۔ ایک ہی دن کے عمل سے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح تمہارے لیے راستے کھلتے ہیں، تمہارے لیے بہاریں آتی ہیں، کس قدر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اب سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ شریف، اس کو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ تعوذ پڑھا، تسمیہ پڑھی، پھر آپ نے الگ سے بسم اللہ پڑھنی ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو آپ اس طرح اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح 4 بار آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں بالکل مختصر سی، جیسے میں نے کہا نا، ہمارے وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بالکل مختصر سے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر ایسی رکھی ہوتی ہے کہ پڑھنے والے کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ اگر کسی بندے کو اس کی طاقت اور شان کا اندازہ ہو جائے نا کہ اس عمل کی کتنی طاقت ہے، تو وہ فرماتے تھے کہ اس عمل کی بدولت وہ بندہ ساری زندگی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر اس کا پتہ چل دے تو لوگ 24 گھنٹے اسی کو بس پڑھتے ہی رہیں، لیکن یہ عمل کیونکہ خاص ایک طریقے کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس طریقے کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ جو جتنی چیزیں میں بتا رہا ہوں، آپ نے اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل سوچ کر سمجھ کر بار بار دیکھ کر پھر اس عمل کو کیجئے گا، کیونکہ یہ عمل کبھی خطا نہیں ہوتا۔ جادو سے بھی کہتے ہیں تیزی کے ساتھ اثر دکھانے والا یہ عمل ہے۔ اب یہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص شریف پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کو بھی پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد بھی کچھ زیادہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے سورۃ اخلاص ایک بار پڑھے نا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ اسی سورہ مبارکہ کو صرف 3 بار پڑھتا ہے، اللہ پورے قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب آج آپ اس کو پڑھیں گے کتنی مرتبہ؟ صرف اور صرف 3 مرتبہ، اور ایک تو پورے قرآن کا ثواب بھی مل جائے گا، اور آپ کی ہر مشکل اور ہر حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پر جو چیز پڑھنی ہے نا وہ ہے درود پاک۔ پہلے نمبر پر سورۃ الفاتحہ، سورۃ اخلاص، تیسرے نمبر پر ہے درود پاک۔ اب یہ درود ابراہیم ہی ہے جو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہاں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود پاک اس سے علیحدہ پڑھ کر کومنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو آپ نے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیم جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہو جاتی ہے، کبھی رد ہوتی ہی نہیں۔ درود پاک درود پاک آپ جب بھی پڑھتے ہیں، زبان سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے صرف اور صرف 10 مرتبہ۔
اس کے بعد تیسرا کلمہ شریف ہے، اور یہ 5 چیزیں ہیں ٹوٹل 5 تن پاک کے نسبت سے آپ اس کو پڑھیں، تصور رکھیں کہ اللہ میری ان کے ذریعے مدد فرمائے گا، اور یہ پھر سارا کچھ پڑھنے کے بعد نا آپ نے اس کا ثواب حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، آخر میں سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس لیے اس وظیفے کو کسی نماز کے بعد پڑھنا یہ سب سے افضل ہے کہ آپ اس کو کسی نماز کے بعد پڑھیں، کیونکہ ایک تو بندہ باوضو ہوتا ہے، نماز پڑھی ہوتی ہے، گناہ مٹ چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد پڑھیں، اس کے عمل کے بعد سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ اب اسی طرح تیسرا کلمہ شریف آپ نے 4 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہاں تک مکمل آپ نے پڑھنا ہے۔ 4 چیزیں ہوگی، 5واں اور آخری چیز جو آپ نے پڑھنی ہے، تو اس کے بعد آپ نے جیسے میں نے کہا سر سجدے میں رکھنا ہے اور درود پاک پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی آپ کی حاجت ہوگی نا وہ طلب کر لینی ہے، بس اتنا سا کام ہے۔ اب آپ نے 5ویں نمبر پر استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی، اللہ سے معافی مانگنی ہے، باری تعالیٰ جتنے مجھ سے گناہ ہو چکے، خطائیں ہو چکی، اپنی حبیب کا صدقہ معاف فرما، انشاءاللہ میرا رب ضرور معاف فرمانے والا ہے، وہ ضرور معاف فرمائے گا۔ اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔